ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر رسل کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. وہ صاحب گزشتہ دنوں جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کے ایم این ایز کو پارلیمنٹ سے جو ان کی گرفتاریاں ہوئیں، آپ نے کل بھی اس پر بات کی کہ حکومت جو کارروائی کرنے پہ مجبور ہوئی ہے اس کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پریشر ہے. اس کا حوالہ بھی کل آپ نے دیا. آپ نے منور طالپور صاحب کی جو گفتگو تھی پارلیمنٹ میں اس کا حوالہ دیا. پھر آپ نے نوید قمر صاحب کی گفتگو کا حوالہ دیا. لیکن معذرت کے ساتھ میں اس پہ کنونس نہیں ہو سکا. میرا ایک اپنا اوپینین تھا، میں کہتا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آج آپ گئے پارلیمنٹ؟ نہیں، میں آج نہیں جا سکا، کچھ وجوہات تھی مجھے. اچھا چلو کوئی نہیں. میں نے پارلیمنٹ میں خود بھی نہیں گیا، لیکن میں نے بلاول صاحب کی وہ تقریر سنی. کیونکہ آپ نہیں گئے تو میں نے احتیاطاً اس کے کچھ کلپس پوائنٹرز ٹائپ بنا کے وہ میں نے جوڑ کے رکھا ہے. میں سناتا ہوں آپ کو. انہوں نے اس تقریر میں جس طرح کی گفتگو کی ہے اور حکومت کے گزشتہ روز والے جو اقدامات ہیں 2 دنوں کے، اس پر تنقید کی ہے. اچھا بلاول صاحب، اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو سنواتا ہوں. ابھی کوئی جوش خطابت نہیں تھا کہ وہ مطلب جوش میں بات کر رہے ہوں، تو جوش خطابت میں کہہ گیا ہوں نہیں. بڑے محتاط انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے اور حکومت کو تقریباً آڑے ہاتھوں لیا. یہ جو گزشتہ دنوں ہوا، سنیے کیا کہا انہوں نے. سنائیے اسد صاحب. جب تک یہ ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا یہ ملک فنکشنل نہیں ہوگا. مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے بیرسٹر صاحب نے کہا ہم سب پارلیمان کے چھوڑیں گے، ہم کمیٹی سے چھوڑیں گے. پہلے ہمارے سیاسی اختلافات ہوتے تھے مگر ہم آپس میں قومی مفاد کے ایشوز میں، عوام کے مفاد کے ایشوز میں، آئین، جمہوریت، پارلیمان کی بالادستی، انصاف دلوانے کے ایشوز پہ ہم آپس میں بات کرتے تھے. اب تو ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ کے سابق وزیر اعظم کے کردار، حکومت میں پالیسیز کے بارے میں تنقید کرتا رہوں گا. ہم آپس کو اس پہ تو پتہ نہیں بہت لمبے عرصے ہم اس پہ اختلاف کرتے رہیں گے. پر آپ اسمبلی نہ چھوڑیں، آپ اپنا کمیٹیز نہ چھوڑیں. اب آئے، بات کریں، کنٹریبیوٹ کریں، تنقید کریں، لیکن ذمہ داری اپنائیں. اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے. آپ لڑے ان کا کیس بیرسٹر صاحب، آپ جیل میں لڑے، آپ عوام کے میدان میں لڑے. یہاں آ کے عوام کا خدمت کرے، عوام کا کام کرے. سر ہاں، وہ اس میں خیر وہ بات بھی تھی کہ جس میں نے حکومت کو کہا کہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہی کرتے رہیں گے، میں نے وہ جو نوٹس ابھی جو تم نے کیے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ ہر چیز اپنی تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تھوڑے سے آپ کو یعنی میرا خیال ہے کہ یعنی کہ اب یہ اس کا پروڈکشن کا شوق ہو رہا ہے. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ بھی ایک دن ہم بھی پھر جیلوں میں ہوں گے اگر یہی ہمارا طرز عمل رہا. یہی حکومت کا یہ بالکل دیکھو، یہ فور وارننگ ہے. ایک میں نے جو کل کہا تھا، آپ نے اس بات کو جو ہے نا آگے بات بڑھانے نہیں دی. آپ یہ سمجھے میں شہباز شریف کی طرف کہ جیسے میں شہباز شریف کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ اس وطن عزیز میں سب سے زیادہ جو بے وقار ادارہ رہا ہے عدلیہ کے پاس جو ہے وہ توہین عدالت ہوتی ہے. اور پھر عدلیہ کا تو یہاں تک مقام پہنچ گیا تھا کہ وزیر اعظم کو یوں فارغ کرتے تھے جنہیں چال آنا لا. چال بھی تو چٹھی نہیں لکھی، ٹھیک تو کیا تا حیات نا اہل. اور باقی ایک اور ادارہ تو وہ جب چاہے میرے عزیز ہم وطنوں کر لیں. بے وقار جو عوامی نمائندے وطن عزیز میں ہوئے، تو وطن عزیز قیام پاکستان کے فوراً بعد سندھ کے مرد آہن کہلاتے ایوب کھوڑو کہیں، ادھر خان عبدالغفار خان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب ان کی حکومت کہیں. ہاں، مشرقی پاکستان جہاں بنیادی طور پر قیام پاکستان کا تصور ابھرا 1906 میں مسلم لیگ، وہاں پہ کتنی مرتبہ گورنر راج لگا، ٹھیک، اور تمام ان کی جو قیادت تھی رہی. اسی لیے تو پھر بعد میں یوں کر کے مجیب مرچ ہو کے آیا. اب یہ بات کوئی نہیں سمجھتا ہے. یار میں جو کل بھی کہہ رہا تھا، آپ یہ کہے گا جی آپ تو بڑی دو عملی دکھا رہے تھے، آپ کا کہاں حکومت کی ریٹ. میں نے کہا یار اگر تم بار بار بیپر دے رہے ہو بھائی صاحب کہ 7 بجے سے زیادہ ٹائم ہو گیا، شادی ہال بند کر دیں، آپ دے رہے ہیں بیپر. بھائی اگر شادی ہال بند نہیں ہو رہا، عام طور پر جلسے شروع ہو جاتے ہیں تو جب پبلک اکٹھی ہوگی تو وہ اپنی مرضی پہ ہی ختم ہوتے ہیں. یوزلی یہی ہوتا ہے. اسلام آباد آپ نے ویسے ہی جو ہے کنٹینرستان میں بدل دیا تھا، تو ٹھیک ہے در بڑھ جاتے. اس کے بعد کوئی ایک آدھ یعنی کہ بک شک کر لیتے کوئی.
چند دن پہلے ہی آپ نے اپنی طرف سے بڑا سخت ایک لا بھی پاس کیا تھا، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ وہ تحریک انصاف کے جلسے کو پریونٹ کرنے کے لیے تھا، لیکن انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ پہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اب میں ابھی بھی دیانتداری سے سمجھتا ہوں، کل آپ میری اس بات سے اگری نہیں کر رہے. میں نے کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، بہرحال انہیں بھی تو چہرہ دکھانا ہے. جمہوریت ہماری سیاست ہے، ابھی تک نام نہاد لبرلزم اور انسانی حقوق کے چیمپئن بڑھتے رہے ہیں. آج کل ذرا تھوڑی جنی خاموشی اختیار کر رکھی ہے کچھ مصلحتوں کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ کیوں کر رہے ہیں میں تو اب میں کیا کہوں. میرے منہ سے بہتر ہی ہے کہ میں پھر جب اگر شروع ہو گیا تو اتنا بہتر نہیں ہوگا. اینی وے، بہرحال آئی اسٹل اپریشیٹ کبھی آپ نے ضرورت دکھائی، حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے نے فور بون کیا، اور بالآخر آج بلاول بھٹو نے ایک تھیم سیٹ کر دی. اس تھیم سیٹ کرتے ہوئے دیکھیے ایک طرف حکومت کے، اس کا کیا پیسہ جا رہا ہے جو نام نے نہیں آیا ہے نا، دیکھیے آپ حکومت کے بڑے بڑے تکڑے وزراء، وہ کیوں ہے جی ہے کی کرتے ہوں سن، وہ تو نہیں پتا نہیں کریں گے اس بات جو آپ ملے گا. بٹ لک، میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ یار قومی اسمبلی کے اسپیکر ایک آنریبل پرسن ہے. میں نے کہا میں ذاتی طور پر گواہی دیتا ہوں کہ ایک آنریبل پرسن ہے. انہوں نے دیکھو کیا کہا ہے. اچھا ان کو ذرا دیکھیں. میں نے کہا تھا، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بول. ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے، مگر کیا ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی خاطر، بہتری کی خاطر، کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں سائن کر سکتے؟ میں نے جو کل کیا، جو میرا ضمیر کہتا تھا اور جو میری ذمہ داری تھی، میں نے اس کے مطابق کیا. مگر جب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جماعت کی طرف سے یہ ہے کہ میں اس کا حصہ تھا، سارجنٹ ایٹ آرمز کی رسپانسبلٹی تھی، ہی از ان چارج فار دا سیکورٹی. ان کو بھی سسپینڈ کیا، اور ان کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے ریزسٹ نہیں کیا، جو لوگ اگر اندر آئے تھے ان کو ریزسٹ نہیں کیا. سی ڈی اے کے سٹاف جو ہماری الیکٹریسٹی کے حوالے سے، ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے اور ان کو یہاں سے امیڈیٹ ٹرانسفر کے لیے کیا، اس لیے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ہاؤس کا محافظ، وہ برسرعام مائک پہ اعتراف کر رہا ہے کہ جی ہاں یہ جو میرا گھر ہے، کوتاہیاں یہاں یہ ہوئی نہیں، اس میں دراندازی ہوئی ہے، اور دراندازی کرنے والے کو روکنا سارجنٹ ایٹ آرمز کی ذمہ داری تھی، اسی لیے ان کے پاس بھی وردیاں ہوتی ہیں. آئندہ سے اسپیکر صاحب ایسا کریں کہ بجٹ میں کوشش کریں کہ 5-6 ٹینک بھی کھڑے ہوئے کریں گے، یعنی سارجنٹ اینی وے ان کو ڈسمس کرنے کا، یعنی کہ سسپینڈ کرنے کا. پھر ساتھ ہی اسپیکر یہ بھی مان رہا ہے کہ بتی آف کی گئی تھی، اور آگے بات جو بنتی ہے کہ وہ جو لوگ اندر آئے اس پر بات نہیں ہوئی کہ وہ کون تھے. یہی ہے کہ بھئی اب یہ کمیٹی 16 رکنی بنے، اس کو پرسو کرے، مساق پارلیمان لکھا جائے. اس میں تو مساق پارلیمان او بابا، لیکن اس کے ساتھ جب سسپینڈ، یہی تو بات ہے نا، اب آج ہی کر لو سارا کام، آج ہی کر لو. مقصد ایک، جب ایک اسپیکر کہہ رہا ہے کہ میں نے سسپینڈ کر دیا، وہ کون لوگ تھے ان کا ہم نے پتہ کرنا ہے، تو برائے مہربانی اس کا ساتھ دیجئے نا. اس کا ساتھ دو گے تو وہ آگے بڑھے گا نا. رائٹ، بٹ اسپیکر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، ان کا مذاق مساق کرتے ہیں. چلیں پھر ایسا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹال دیا تو بس ٹھیک ہے. یار میں گونگا ہو جاؤں، جو میں سمجھا میں نے وہ بات کی نا سر. آپ کو روک نہیں، ویری فائن، قابل تعریف، قابل تحسین. اچھا تو پھر بات یہ ہے کہ جو چیز آپ دیکھ سکے، وہ وہاں موجود محمود خان اچکزئی جو اتنی مرتبہ اسمبلیوں میں آ چکے ہیں، انہوں نے کیوں اس کی تعریف کی، اور اس میں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کیوں، انہوں نے کہا کہ بلکہ اس میں یہ لفظ بھی ڈالیں. پشاور میں تو انہوں نے کہا کہ نیا الیکشن ہو، وہ بھی تو پی ٹی آئی ہے نا سر. یار پہلے ایک واقعہ کر لینا تو پھر جمپ لگاؤ گے نا. ویسے آپ کو بتا رہا ہوں یار کہ وہ بھی پی ٹی آئی ہے. یہ دیکھنے والے بیچارے کا کیا قصور ہے کہ آپ کے وم میں جو آپ کے دماغ میں بات آئے گی کر لیں گے. اب یہاں پہ کیا بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کا چیئرمین ہے یا نہیں ہے؟ تو میں بھی محمود خان اچکزئی تو میں بھی انڈورس ہی کر رہا ہوں کہ قابل تعریف، ویل ڈن، اچھا اقدام ہے. چلو کسی نے تو کیا اس پہ، اور وہ اگر ایک انیشیٹو لے رہے ہیں تو ان کے ہاتھ مضبوط کریں.
لیکن اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایگزیکٹ کوئی تقریباً 3 یا 4 منٹ بعد کیمرہ کٹ ہوتا ہے لائیو ہمارے تمام ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے اوپر جتنے نیٹ ورکس ہیں. عمر ایوب صاحب پشاور اور اسد قیصر صاحب وہ پشاور میں کھڑے ہو کر پتہ نہیں اس کی تھوڑی سی اگر 1-2 کلپس ہیں تو وہ ہے اسد صاحب ہمارے پاس, اگر ہیں تو وہ کرائیں. اب وہ دیکھیے, آپ تقابل دیکھیے. کرائیں. وہ ادارہ جو سپریم کہلاتا ہے, جو تمام قوانین کا خالق ادارہ ہے, اس ادارے کی پوزیشن انہوں نے یہ رکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں, اور اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فکر صاحب, جو آپ نے اقدامات کی بہت تھوڑے ہیں, یہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہونے. ٹوٹل مسلم لیگ کے اپنے 17 ممبران منتخب ہوئے جو اوریجنل ہے, پھر نمبر پورے نہیں ہوتے تو ہمارے ایم این ایس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جمعے کو انشاءاللہ ہم پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. ابھی راستہ اور کوئی نہیں ہے, ہمیں جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا ہوگا. اچھا, اب ایک طرف آپ چاہتے ہیں آپ کچھ کرو, دوسری طرف تحریک انصاف کے جو فارمر سپیکر رہے اور ان کا اپنا کنڈکٹ اتنا باعث شرم تھا, جو میں کل جب بات کر رہا تھا تو آپ ان کی محبت میں مجھے گفتگو نہیں کرنے دے رہے. استعفیٰ دے دیا تھا, کہا میں اس ظلم کا کب دیا تھا استعفیٰ؟ وہ جب کب وہ جو کانفیڈنس والا تھا, ووٹ آف کانفیڈنس والا, بیٹھے نہیں تھے پریزائڈ کرنے, قاسم سوری کو بٹھایا تھا, اور اس وقت ہمارے تو یہ بڑا نہیں کبھی نہ بنتا, یا تو استعفیٰ دیتا. کیا کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کو کہ یہ لو استعفیٰ؟ نہیں, وہ 2 دفعہ گئے تھے. اب اس کے بعد کیا کیا؟ کھڑے ہو کے ووٹ دیا تھا یا نہیں ریجیکشن میں؟ کیا بات کر رہے ہو؟ یعنی میری یادداشت سے مت کھیلو. اسد قیصر کو ہیرو بنا کے مت پیش کرو میرے سامنے. یہ شخص آج ہی اسپیکر صاحب نے 3 ان کی کہ یہ پروڈکشن آرڈر, اب آج کل تو مانگ رہے ہیں نا سب کے پروڈکشن آرڈر جن کے ریمانڈ ہیں, انہوں نے پڑھ کے سنائے ان کے دور میں جب خواجہ سعد رفیق کے لیے کیا آرڈر ہوا تھا, اور جو مختلف لوگ رہے ہیں. میرے پیارے, میں آپ سے یہی بتاتا ہوں کہ ناراض ہو جائیں گے کہ اگر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں تو پھر استعفیٰ ان کو دے دینا چاہیے کہ میں کسٹوڈین آف ہاؤس ہوں اور میرے ممبرز کی اتنی تسلیم. اچھا, کسٹوڈین اب یہ کہ سردار ایاز صادق جو ہے, چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ثوابی سے نہیں ہے, وہ آپ کو کسی طرح بھاتا نہیں ہے, آپ کو پسند نہیں ہے, وہ کیا کہے جو پبلکلی اس سے بڑی کوئی FIR آپ کی مقامی انتظامیہ اور پولیس کے خلاف ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنے سارجنٹ ایٹ آرمز کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے. یہ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے, قابل تعریف ہے. لیکن نہیں, ابھی بھی وہ استعفیٰ دے. اور وہ کس ہاؤس کی, ایک طرف اس ہاؤس کی آپ وقت چاہتے ہو, اسی کو یہ اسد قیصر کہہ رہا ہے. یا تو مسلم لیگ نون کے صرف 17 اراکین ہیں, باقی سارے 2 نمبری سے آئے ہیں. تو ایک چوری شدہ مینڈیٹ کی اسمبلی آپ سمیت یس, اگر ایک چوری شدہ مینڈیٹ ہے اسد قیصر صاحب تو اسپیکر دی کی اوقات ہے, چک کے باہر سٹو. اسی لیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو تازہ انتخاب چاہیے. اب دیکھیں نا, یہاں چھوٹا سا میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا, خود ہی کہا نا کہ 3-4 منٹ بعد کیمرہ وہاں کلک ہوتا ہے, اوپن ہوتا ہے. اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے اسمبلی میں کیا چل رہا ہے, نہیں فلور میں کیا. ارے نہیں بھیا, اب یہ اگر یہ کہو کہ میں اس کے بعد آپ کے بہکاوے میں آ جاؤں باتیں سنتے ہوئے, یہ تحریک انصاف میں ایک واضح تقسیم ہے. نہیں سر, وہ آپ ایسا کریں, کوئی اور بات کریں, کوئی اور بات کر لیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ محمود خان مساق پارلیمان کی آفر جو آئی وہ آئی اسپیکر کی جانب سے, چیئر کی جانب سے, اس کو انہوں نے کہا کہ یس دس از گڈ, انہوں نے اس کو ویلکم کیا. پی ٹی آئی کے لوگ جو بیٹھے تھے فلور کے اندر, اب پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے پشاور میں ہے, انہیں نہیں پتا کہ اسمبلی فلور پہ کیا. بیرسٹر گور کی اتنے یعنی چھولے ویچن آندے نے تحریک انصاف دے اندر کی کر دینے, پانی پیان دینے کارکنوں نوں, انہاں دے ماسکی نے کی کر دینے. واٹ از دا اسٹیٹس آف مسٹر بیرسٹر گور؟ نو ایکسکیوز می, ناؤ پلیز ایکسپلین ٹو می. ایکسکیوز می, سب سے پہلے مجھے یہ واضح کریں کہ بیرسٹر گوہر کون ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی ہے. اچھا, بیرسٹر گوہر نے اس میں یہ جو ایک قرارداد کا مسئلہ تیار ہوا اس میں ورڈز چینج کروائے یا نہیں؟ کروائے. اچھا, محمود خان اچکزئی جو ہیں
وہ آج کل کتنے سگے ہیں تحریک انصاف کے، ان کا کیا ویسے عہدہ اس کے علاوہ ہے؟ ممبر تحفظ آئین پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان سربراہ ہیں وہ، اس کے وہ سربراہ ہیں، وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو تضاد کہاں پہ ہے؟ تضاد یہ ہے کہ شاید پشاور میں آج کو لائن نہیں مل رہی ہوگی، عمر ایوب اور اسد قیصر کو یہ اطلاع نہ مل پائی، نہیں مل پائی، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اللہ بھلا کرے آپ کو۔ ان کو اچھی طرح پتا تھا، انہوں نے سن کے کہا ہے، یہ میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اسپیکر آپ نے پہلے عمر ایوب کا بھی سننا تھا۔ ہاں عمر ایوب سر باقاعدہ ایک یوں کر کے دیوار کھینچ دی ہے کل بانی تحریک انصاف نے، پانی تحریک، خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لے۔ نہیں میں نہیں سمجھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جماعت میں جو شخص اپالوجیٹک ہے، شرمندہ ہے، معذرت خواہ ہے، علی امین گنڈا پور کی اس تقریر سے جو انہوں نے سنجانی میں کی ہے وہ ہمیں چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا ہے میں علی امین کی اتوار کے روز ہوئی تقریر کے ایک ایک لفظ کی حمایت کرتا ہوں۔ انہیں یہ بھی یاد دلایا گیا جب وہ اس کی حمایت کر رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں بیرسٹر گوہر کو ہٹا رہا ہوں چیئرمین کے عہدے سے۔ ان کو بتایا گیا نا کہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں کہا نا؟ نہیں، انہوں نے یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں سیاسی گفتگو ہم اس کو کہتے ہیں، جس سے پولیٹیکل لیڈر ہمیشہ پولیٹیکل مائلیج لیتے ہیں۔ میں ایک پاکستان کا عام بد نصیب شخص شہری ہوتے ہوئے مجھے یہ بتاؤ کہ اب تحریک انصاف اس پارلیمان کی آپ کی خواہش کے مطابق عزت چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے یا کہ نئے انتخاب چاہتی ہے؟ نہیں مثال کے نہیں کلیئر بتاؤ، یہ دو الگ الگ ایونٹس، یہ دو الگ الگ ایونٹس۔ نئے انتخابات ہونے سے پارلیمان کی کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہو جائے گی۔ نئے انتخابات کبھی بھی ہو سکتے ہیں اور آئین کے مطابق ہوتے ہیں، اس میں کوئی آئین نہیں توڑنا پڑتا۔ کون سے ہوں گے؟ صرف یعنی کہ قومی کے یا باقی اسمبلیوں کے بھی؟ کسی بھی اسمبلی کے ہو سکتے ہیں، کسی ایک صوبے کے نہیں، ابھی اسمبلی کس کا چاہ رہے ہیں آصف تو سارے انتخابات چاہتے ہیں۔ اچھا تو اس کے لیے وہ یعنی کے پی کے آف کورس وہ کہتے ہیں پورے ملک میں دوبارہ انتخابات، دوبارہ انتخاب صوبائی اسمبلیوں سمیت؟ صوبائی اسمبلی سمیت۔ ایک منٹ ہے میرے پاس، صوبائی اسمبلیوں سمیت۔ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ وہ یہی چاہتے ہیں پی ٹی اے والے۔ میں کوئی پی ٹی اے کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں۔ نہیں اس وقت آپ کے اندر جو اصل میں بات یہ ہے جب بندہ اپنا مائنڈ بنا لے نا کہ ایک تعصب یہ ہے کہ سردار ایاز صادق لسا کہے گا کی کرے۔ آپ کو یہ پتہ ہے نقاب پوش جو ہیں، نقاب پوش ان کو پکڑنا ہے نا، نقاب پوشوں کو، پہلے تو ان کو لوکیٹ کرنا ہے نا کون، اس کے لیے کسی نہ کسی سے مدد درکار ہوگی نا۔ کس سے درکار ہوگی؟ اور وزارت داخلہ سے۔ اچھا وزارت داخلہ میں کون سا سیکشن افسر بتائے گا اس کے لیے؟ سر کوئی ایجنسی بتائے گی، اس کے لیے سر ایجنسیوں سے رجوع کرنا پڑے تو گا، وزارت داخلہ انٹیلیجنس بیورو کو کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے وزارت داخلہ کے تحت انڈر نہیں آتی، وزیر اعظم کے پاس آتی، میرا خیال ہے شاید۔ آخری خبریں تو میرے پاس یہی تھی، ویسے کہنے کو تو وزیر اعظم کے پاس ایک اور ادارہ بھی ہے allegedly۔ وزیر اعظم پہ الزام یہ بھی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی طاقتور ایجنسی کے سربراہ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں چھڑیا کروں نا کہ وہ ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب پیش ہو رہے تھے تو ان کے خلاف خفیہ اداروں اقامہ کون لے کر آیا تھا؟ وزیر اعظم کے لگائے، وزیر اعظم نواز شریف کے لگائے لوگ اقامہ ڈھونڈ کے لائے تھے یا نہیں لائے تھے؟ بالکل فیس کیا کروں تو اس لیے جو اوقاتیں میں بالکل قطعی پر امید نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں کہ اسپیکر صاحب وہ نقاب پوشوں کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ نہیں نکل پائیں گے، وہ نکلے تھے۔ آپ کو یاد ہے اس وقت بھی پارلیمان کی توہین ہوئی تھی، آپ کو پارلیمان کی توہین اسی وقت نظر آتی ہے جب سردار ایاز صادق بیٹھا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے متعصب ذہن، کھلا ذہن یہ ہے۔ اس دن کیا توہین نہیں ہوئی تھی جب جو کیمرے نکالے تھے ڈاکٹر مصدق اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے؟ ہوئی تھی توہین، تو کی ہوا ایسی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، الحمدللہ، خدا حافظ، چلے جائیں بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ نور صاحب آپ بار بار کہتے رہے، بلکہ آپ نے کیمرے کو دیکھ کے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، بلکہ مجھے یاد پڑتا کہ شاید آپ نے کہا تھا ریڈ مائی لپس، جی اور مطلب رجسٹر کر چکے آپ ایک بات، لیکن اب آپ نے کل ایک اعلامیہ آیا سپریم کورٹ کی جانب سے، وہ پڑھ لیا ہوگا، پڑھا؟ پھر اس کے بعد مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی، حامد خان صاحب کا اس کے مقابلے میں بیان، پھر مختلف جو بار کونسلز ہیں انہوں نے بھی اس پہ اپنا ایک ریئیکشن دیا ہے،
تو کیا آپ آج بھی قائم اس بات پہ؟ اب تو مطلب آف کورس آپ کو لگا کہ نہیں؟ جی میں ابھی بھی قائم ہوں، کیونکہ اس کے لیے پہلے تو 9 من تیل ہوگا، پھر رادھا نے ناچنا ہے. کیا مطلب؟ آئینی ترمیم آئے گی تو سر آئینی ترمیم تو آنے میں آ سکتی ہے نا، ابھی تو ٹائم ہے قاضی صاحب کو جانے میں، ابھی کون سا کل جا رہے ہیں، آئینی اٹس 1 month اراؤنڈ. آئینی ترمیم جو ہے وہ اب اتنی آسان نہیں رہی جتنی پرسوں نظر آ رہی تھی. آگے بات ریچڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا، صحافت میں ہو جاتا ہے نا. آئینی ترمیم میں آپ کو ایک موقع فراہم کر رہا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، کل آپ امبیرس نہ ہو. بہت شکریہ، مجھے آپ سکھا رہے ہیں صحافت، میری اولاد بھی اور میری آنے والی نسلیں بھی اس پہ آپ کی احسان مند رہیں گی. لیکن اس کے باوجود میرے پیارے بھائی، میرا اپنا خیال ہے جی، وہ انہوں نے وضاحت کی ہے، اس کے باوجود اگر اس کی میں انٹرپریٹیشن کروں گا تو میں بہرحال اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تو بنیادی بات پہ رہوں گا، میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. وہ سیدھا سادہ ہے کہ 9 من تیل ہوگا تو پھر رادھا فیصلہ کرے. بابا قانون سازی ہو جائے گی نا سر، اس میں 3 دن میں قانون پاس ہو جاتا ہے، بعضوں کا تو 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے. سر قانون سازی نہیں ہے، اس میں آئین ٹھیک ہے سر، 2/3 1/3 دونوں فلور. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پرسوں تک آئینی ترمیم کے بندے پورے تھے، اب نہیں ہیں. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سجی دکھا کے کھپی مار رہے ہیں، اور اس کی وجہ ان کی سیاسی مجبوری ہے. سیاسی مجبوری ہے. ان کا صوبہ خیبر پختونخوا، ان کا شہر ڈیرہ اسماعیل خان. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب راضی نہیں ہو سکتے دوبارہ؟ مولانا صاحب کو راضی ہونے کے لیے آپ دوبارہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے معاملات میں. سب سے بنیادی بات یہ ہے، میں نے جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے. اسی کرسی پہ بیٹھ کے یہ کہہ گئے ہیں کہ قانون پاس بھی ہو گیا تو قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے. بھائی میں کنڈیشنل پوچھ رہا ہوں کہ قانون پاس ہو گیا، 9 من تیل آ گیا. بات یہ ہے کہ میں قاضی صاحب پہ نہیں اٹکنا چاہتا. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے کسی بھی عدلیہ کے جج کو قاضی فائز عیسیٰ سمیت اپنا مسیحا نہ سمجھا ہے، نہ کبھی سمجھوں گا. فائن، ٹھیک ہے. افتخار چودھری کافی سی مجھے ایجوکیٹ کرنے کے لیے. آ گئی سمجھ؟ تو میرے لیے یہ سوال ہی جو ہے irrelevant ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی. آ گئی سمجھ؟ irrelevant. ٹھیک ہے. میری نظر میں اس وقت بطور پاکستانی میرے لیے سب سے زیادہ فکر مندی کی بات جو آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے، وہ بانی تحریک انصاف کی کھینچی ہوئی لائن ہے جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور ہم نام نہاد اپنے آپ کو، مجھے صحافت سکھانے والے آپ جیسے عالم لوگ جو ہیں، پاکستان کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے کوئی؟ ہے، اس کا آج اجلاس بھی ہے، ہو گیا ہوگا. کل وہاں پہ ایک قرارداد پیش کی گئی تھی. کی گئی. وہ قرارداد کا بنیادی پیغام کیا تھا کہ ہم بطور صوبائی اسمبلی، وہ صوبائی اسمبلی جہاں تحریک انصاف کو تقریباً 2/3 اکثریت میسر ہے، جہاں پہ ماشاء اللہ کے فضل و کرم سے کوئی فارم 45 اور 47 کا رولا نہیں پڑنے دیا گیا یا نہیں پڑا. ویسے وہاں نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، خبر ٹھیک ہے آپ کی. اب وہاں پہ ایک قرارداد پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے صاحب، لنک کیا کرنا چاہتا ہے؟ ٹائم کم ہے، یا تو ختم کر دیتے ہیں. اس قرارداد کا کیا لینا دینا میں سمجھ نہیں پا رہا. قرارداد میں یہ کہا گیا ہے پیش ہو گئی کہ جی ہم بطور صوبائی اسمبلی اپنے وزیر اعلیٰ کے ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑے ہیں. فائن، ٹھیک ہے. اس قرارداد میں ایسا کیا تھا کہ لکیر کھینچ گئی؟ سمجھا نہیں. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حکم کے اتباع میں، تو حکم مانا گیا. تو وہاں جو تقاریر ہو رہی ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں؟ میں نے دیکھا. یہی ہمارا، چونکہ ہم لوگوں کو اسمبلی کا اجلاس جو 3 بجے شروع ہونا تھا، میں آپ کو بتا 3 بجے میں کہیں گیا ہوا تھا. 2.5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا تھا. جی کتنے بجے؟ ابھی تک 4 تقریر ہوئی ہیں. 5:30 بجے. 3 بجے اس کو ہونا تھا. 3 بجے ہونا تھا. اب 4 سے زیادہ ہو گئی ہیں تقریر. کل وہ جو قرارداد تھی اس میں انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے. اس کے میں نے کچھ لفظ بہت ڈرتے ڈرتے کیے تھے. کل کی جو کارروائی تھی اس کو 2,01,000 لوگوں نے یوٹیوب لائیو پر دیکھا تھا. کے پی خیبر پختونخوا اسمبلی کی.
خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو تقاریر ہوئی ہیں ان تقاریر کی لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ روکنے کی کوششیں ہوتی رہی. آج صوبائی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں وہ بار بار چیک کرتے رہے کہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی جو آفیشیل سائٹ ہے اس کے ذریعے جو تقاریر ہو رہی تھیں ان کو وسیع پیمانے پر 4-5 سورسز کے ذریعے پھیلایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شتر مرغ کی طرح جو ہے ریت میں سر دے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں مصیبت یہ ہے کہ جب آپ سے صحافت سیکھنی پڑتی ہے تو قوم کو سب کچھ بتاتے ہیں سوائے حقائق کے. اچھا تو بتائیں نا. کاش کہ میرے میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں پیمرا کے قواعد و ضوابط کے تحت چلنے والے ایک ٹیلی ویژن پر جہاں پر کہ میں ملازم ہوں اس کے کچھ 8-9 نکات جن پہ بہت زور دیا جا رہا ہے دوہرا سکتا. پھر تو آپ سے میں اچھا ہوں، کم از کم ریت میں سر تو دیا ہوا نا. اپنی تسلی تو ٹھیک ہے نا میری. جی ہاں ظاہر ہے. اچھا ٹائم کم ہے. جو قومیں جب آگے بڑھائیں، جب قوموں پہ برا وقت آتا ہے تو اس کے آپ جیسے سمجھدار لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ ریت میں سر دے دیتے ہیں. بہرحال اب اکیلا میں ہوں. مجھے اس وقت جو ہے ہمیں اس بات کے بارے میں دیکھیے یہ ایک بڑی کننگ موو ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اچانک کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. وہ لوگوں کو کچھ وضاحتیں دیتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے، ان کی وضاحت نہیں مانی جاتی. پھر ایک قرارداد. اس کے بعد نہیں، اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پر اپنے تمام در باہمی اختلافات کے باوجود ہمارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ سب متفق ہو کر ایک کہانی بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہاں گئے تھے. ہاں 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 ٹھیک ہے جی. میں جناب وہ کہتے ہیں کہ خود گئے تھے. جہاں بھی گئے تھے خود گئے تھے، بلائے گئے تھے، لیکن جس طرح بھی گئے تھے وہ کہنے لگے کہ میں امن و امان کی صورتحال اعلیٰ سطحی اجلاس، اور وہ اتنا انہوں نے کہا کہ فاٹا ہاؤس کہیں ہو رہا تھا. دوسرے لوگوں نے لوکیشنیں بھی بتا دی ہیں. اب یہ ہے کہ اپنے زمینی خداؤں کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر، ہاتھ باندھ کر یہی عرض کر سکتا ہوں کہ سر کوئی شخص پیمرا کے چلائے ایک ٹی وی کے اوپر نصرت جاوید کی بکواس کیوں سنے؟ وہ انہی کی بات سنے گا اور آپ کو پھر انہیں ماننا پڑتا ہے. آپ فیکٹس کی بات کر رہے تھے. جی تو کیونکہ فیکٹس میں نہیں بتا سکتا جو وہاں پہ تقریر ہوئی. اگر میں فیکٹس بتا سک رہا ہوتا تو لائیو سٹریم نہ روکی جاتی. انہوں نے بتایا، انہوں نے کم از کم جگہ کا نام لیا، کسی کی تردید نہیں آئی. دیکھو نا اتنے وسیع پیمانے پر دیکھے گئے یوٹیوب کے ویورز. ہاں انہوں نے کہا یہاں گئے تھے تو ایک لائن کی تردید چاہیے نا. کل آپ نے کہا تھا وہ ریسٹ ہاؤس گئے تھے، آپ نے کہا تھا. نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ پہلے گئے تھے ریسٹ ہاؤس. اب نہیں، میں نے کہا کہ ہر سیاستدان، وہی ہے نا میرے منہ میں غلط بات مت ڈالو، کہ وہ ہر سیاستدان وہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹھکانہ اپنے لیے سیف ہاؤس. تو آپ اپنی بات خبر پہ قائم ہے آج بھی. وہ پہلے یہ ادھر F7 کے قریب کسی گھر میں تھے کسی کے، وہاں پہ وہ انتظار کرتے رہے، تھکے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر غالباً وہ اجلاس میں گئے ہیں، پھر ادھر ہی رہے ہوں گے، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا تو وہ ہاؤس میں رات کے 3 بجے پہنچے ہیں، اور پھر وہیں سے وہ سیلفی. اب وہ وہیں رہے ہیں. سیلفی لی انہوں نے. سیلفی میرا نہیں خیال اگر لی ہوتی تو اسمبلی کا اجلاس نہ بلواتے. تو اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہوا؟ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسمبلی کے اجلاس میں عمران خان نے کھینچی ہے کہ اتنی خوفناک تقاریر ہو رہی ہیں جس میں کہ میرا نہیں خیال کہ اٹینڈنس کیا ہے. اٹینڈنس کافی رسپیکٹیبل ہے. اچھا وہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے وہاں پہ اپوزیشن بہت قلیل تعداد میں ہے، لیکن ان میں سے تو کوئی کھڑا ہو کر چیلنج کرتا نا. کسی نے نہیں کیا. اور اس بات پہ بہت اصرار ہے کہ بینڈ بھی جائے گا اور بارات بھی جائے گی.
تو یہ جو کچھ ہمارے ہاں یہ کس کا اصرار ہے؟ 30 سیکنڈ دے دو. جو وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں. اچھا ان کا اصرار ہے کہ 21 ستمبر کو بینڈ بھی جائے گا لاہور اور بارات جہاں قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور بارات بھی جائے گی. ویری فائن. لیٹس سی اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. ارے نہیں بھائی، خدا کے لیے میری ہاتھ باندھ کے دعا ہے. لاہور بھی پشاور کا ہے، پشاور بھی لاہور کا ہے. لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے جو اجمیر سے آئے تھے. شاہ حسین کی نگری نہیں کہا جاتا جو ٹکسالی گیٹ لاہور میں پیدا ہوئے تھے. خدا کا واسطہ ہے، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ جتنے آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، لیکن بینڈ باجے کے بغیر، صرف جلسے کے لیے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ایک بریک فوری طور. یہ کیا بات ہے؟ اب المیہ یہ ہے، آپ مجھ پہ الزام دھرتے ہیں کہ میں شتر مرغ کی طرح ریت میں سرگم. میں کیا کروں؟ شہباز شریف صاحب اور یہ حکومت وقت ریلیف کے نعرے مارتے ہیں کہ یار ریلیف ہو گیا. وہ ایڈورٹائزمنٹ چلائی جاتی ہے کہ یار ہم بڑے پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہے. اب کہانی یہ ہے کہ وہ جو ریلیف کے نعرے لگائے جاتے ہیں اس کے چکر میں ہوتا یہ ہے کہ جب عملی بات آتی ہے اس میں بجلی مہنگی کر دی جاتی ہے. اب پھر یہاں بیٹھے نصرت جاوید صاحب ساری گرمیاں مجھے یہ کہتے رہے عدنان سردیوں میں بجلی سستی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی. اب سردیاں بھی تقریباً آنے والی ہیں پر بجلی مہنگی ہونے کا عمل جاری و ساری ہے. 1 روپے 74 پیسے بجلی مہنگی. IMF کا پیکج بھی نہیں آیا نا. وہ تو آنا ہی نہیں میرے خیال میں. خیر اس پہ بھی قائم ہے آپ. ہاں کب آئے گا؟ جتنا ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اتنا برڈن بڑھتا ہے. یہ بالکل بات درست ہے. وہ ابھی دیکھیں نا انہوں نے کچھ چیزیں منوا رہے ہیں، جیسے مثلا انہوں نے کہا کہ یہ جو اسپیشل زونز ہے ختم کریں، انڈسٹریل زونز. تو وہ یہی ہمارا تو یہی تھیوری تھی نا کہ اب ہم سی پیک فیز 2 میں وہ اشاعت پہ عمل ہو گیا کہہ رہے ہیں. مطلب ہم نے کہا کہ فی الحال رہنے دیں ذرا فیز 2 کو. ہم نے مان لیا نا ان ادر ورڈ سے یہی ہوگا نا. یہ جو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں. اچھا ہاں بتائیں. مجھے سمجھ آ گیا. میں تک گیا. اچھا اینی وے ایک تو یہ ہو گیا. تو یہ کب تک؟ سپٹمبر میں ہو جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے 2 ہی طریقے ہیں. ہاں اگر تو آخری جو ہم نے پیغام بھیجا ہے وہ بات درست ہے اور کچھ بینکوں سے بات ہو رہی تھی تو ان میں سے ایک بین الاقوامی بھی ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتے نا خالی سارے مڈل ایسٹ کے ہی بینک ہوں. ٹھیک ہے. تو ادھر سے کوئی مل گیا قرض وغیرہ کی بات ان رائٹنگ. شاید اس ماہ کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے ورنہ پھر SCO کے بعد ہوگا. SCO تو اکتوبر اینڈ ہو جائے گا سر. نہیں وہ مڈ میں ہے نا تو اس کے آخر کہیں نہ کہیں دیکھیں نا بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی ایک وجہ وہ بھی ہے انڈائریکٹلی. میں تو کتنے دنوں سے آپ کو کہتے رہے جا رہا ہوں کہ آپ کو امریکہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم سے تو آپ رعایتیں مانگتے ہیں. ادھر چین اپنا یار ہے اس پہ جانے سارا ان کی IPPs پر توجہ دیجیے. اسی طرح جس کے پاس لیوریج ہوتا ہے آپ کو. تو شہباز شریف صاحب جو بڑا زور و شور سے ایک نعرہ بلند فرماتے ہیں کہ میں ریلیف دوں گا، ان کو کوشش کی مریم نواز صاحبہ نے، وہ ریلیف ملا بھی. چلو کسی حد تک بات بنیادی یہ ہے کہ شہباز صاحب کے بس میں جتنا تھا وہ کر رہے ہیں لیکن ایک اوور آل ایکومولیٹڈ ہوتا ہے. میں ان کا آپ کو پتا ہے کہ آپ تو بلکہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں کہ میں ان کو ضرورت سے زیادہ بقول آپ کے تنقید کی لپیٹ میں رکھتا ہوں. میرا حق ہے، وہ یعنی پرائم منسٹر ہیں، ان کی پالیسیز ہیں. لیکن اکنامک ہم جن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار خالی یہ پیریڈ نہیں ہے نا، بہت عرصے تک پھیلا ہوا ہے. بڑی عوام جو سامنے بیٹھی ہے تو سننا چاہتی ہے نا ریلیف کہیں بجلی کے. کاش کہ میرے پاس کوئی نسخہ پتا ہوتا تو میں ضرور. شہباز صاحب کے پاس یہ نسخہ ہے، اس حکومت کے پاس یہ نہیں کہ گل ہی نہیں ہوتا تو ابھی تک استعمال کر چکے ہوتے. لیکن ایک بات ہے جس کی آج بلاول بھٹو زرداری بھی آپ نے جب ذکر کیا تو میں نے وہ جلدی بریک میں ان کی تقریر پڑھی. انہوں نے کہا جی ہم کرٹیسزم تو کرتے ہیں اس حکومت پر، کھل کر کرتے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ حکومت کہہ رہی تھی کہ افراط زر کی شرح وہ 12% تک رکھیں گے لیکن ابھی 9% ہوئی ہے جو قابل تعریف ہے. ہاں نہیں کچھ بات نہیں واقعی قابل تعریف ہے. لیکن اس لیے جو عوام جو ہر مہینے بجلی کا بل دیتی ہے اور وہ کم نہیں ہو پا رہا، حالانکہ بجلی کا یوزیج اب سپٹمبر میں آ کے لوگوں کا کم ہوا ہے اور اب گیس کا یوز بڑھنا شروع ہو جائے گا تو گیس کے ریٹ بھی بڑھیں گے. اب دیکھنا یہ کہ شہباز حکومت آپ کو ریلیف دینے میں کس حد تک کامیاب ہو پاتی ہے.
آج کے پروگرام یہیں تک، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ.